اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیغمبر کے کیریکٹر کو داغدار کر دیا جائے۔ کچھ یہی ہمارے دشمنوں کی سوچ ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں ان کو کامیابی کبھی نہیں مل سکی، جبکہ انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے کوئی آپشن باقی نہ چھوڑا۔ اوچھی سے اوچھی حرکت پر اتر آئے اور اپنے ہی کیریکٹر کو خراب کر بیٹھے۔ ان اوچھی حرکتوں میں سے ایک پیغمبر صاحب پر بچی سے شادی کا الزام ہے، یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی عائشہ سے شادی کر لی۔ یہ سوال ناستک لوگ بہت زوردار انداز میں اٹھاتے ہیں، اس لیے پہلے ان کا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ ناستک لوگ جب بھی کسی ویلیو کی بات کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ایتھیزم اور ناستک دھرم میں اچھائی برائی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ دیکھیے ناستکوں کا ہیرو رچرڈ ڈاکنز کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یونیورس جسے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ یہاں کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے۔ چلو بھائی آگے چلتے ہیں۔ BNO کی خبروں کے مطابق ہالینڈ کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ پیڈوفائل کلب مارٹیجن کو غیر قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پیڈوفیلیا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا ناستکو؟ تم بچوں سے سیکس کرنے کا قانون بنا رہے ہو اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ پیغمبر نے بچی سے شادی کر لی، حالانکہ وہ بچی نہیں تھی۔ ہم آگے اسے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ رپورٹ بھی، جہاں ایک بیرسٹر کہہ رہا ہے کہ سیکس کے لیے بچوں کی عمر نردھارت کی جائے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی تہذیب اور ایسے سویلائزیشن کے دن رات گنگان کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک اور رپورٹ NCCL کا کہنا ہے سیکس ود چلڈرین ہے، چلڈرین کے ساتھ سیکس کرنا، اس میں نقصان ہے ایسا ہم کہہ نہیں سکتے۔ ناستکو یہ ہے تمہاری اصلیت، ابھی اپنا ہیرو نہیں آیا۔ جی رچرڈ ڈاکنز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ پیڈوفیلیا اچھی ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، ایسے واہیات ناستک ہی بک سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوتا، یہ جانور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کس منہ سے ہماری ماتا حضرت عائشہ پر سوال اٹھاتے ہیں؟ چلیں اب آتے ہیں مدعے کی طرف۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے ان کا میڈیکلی اور فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، یہی اصل قانون ہے، عمر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ لڑکیاں بالغ کب ہوتی ہیں، سب سے کم مدت کون سی ہے، یہ ہم آج کے ویگیانکوں سے ہی پتہ کرتے ہیں۔ ویب MD کی رپورٹ کے مطابق عام طور پر لڑکیوں کے بالغ ہونے کے 2 سال بعد ماسک آنا شروع ہوتا ہے، اور ماسک عام طور پر 12 سے 13 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، یعنی 10 سے 11 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور اس سے کم عمر میں بھی ماسک آ سکتا ہے اور زیادہ میں بھی۔ امریکہ میں ایک نیا ریسرچ ہوا جس سے پتہ چلا کہ کالے رنگ کی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کالا، گورا اور پیڑھی کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ موٹی لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور خبر بتاتی ہے کہ تھائی لینڈ کی ایک لڑکی 9 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ یہ خبر بھی دیکھیں، کولمبیا میں ایک لڑکی 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہی نہیں بچے جننے کی لائق بھی بن سکتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گرم علاقوں میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ حضرت عائشہ بہت جلد بالغ ہو گئی تھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جڑنے سے پہلے ایک اور آدمی جبیر بن مطعم کے ساتھ ان کی شادی کی بات چل رہی تھی، جیسا کہ حدیث کی کتاب مسند احمد کی حدیث نمبر 25810 میں موجود ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 227 میں اور المعجم الکبیر حدیث نمبر 19012 میں پورا واقعہ موجود ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے پیغمبر صاحب نے پہل نہیں کی، بلکہ ایک مہیلا خولہ بنت حکیم نے دونوں کا رشتہ جوڑا تھا، اور یہ حضرت عائشہ کے لیے دوسرا رشتہ تھا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ شادی کی لائق بن چکی تھی اور دوسرے گھروں سے رشتے آنے لگے تھے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اور پیغمبر صاحب کے گھر رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بچی سے ہی شادی کرنی ہوتی تو رخصتی بھی اسی وقت ہو جاتی، 3 سال انتظار کیوں کیا گیا؟ تو اب تک ہمیں پتہ چلا کہ میڈیکلی اور فزیکلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل فٹ تھیں، اسی لیے ان کو 9 سال کی عمر میں رخصت کیا گیا۔
اب آئیں دیکھتے ہیں کیا سماج میں یہ چیز ایکسیپٹیبل تھی یا پیغمبر صاحب نے سماج کی نظر میں کوئی جرم کر دیا تھا۔ ویل ڈیورنٹ اپنی کتاب سویلائزیشن سٹوری میں بتاتے ہیں شادی کی ذمہ داری باپ پر ہوتی تھی، جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے۔ باپ کا حق ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جہاں چاہے جس سے چاہے شادی کرے، اور عام طور پر 12 سال کی عمر سے پہلے ہی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ کچھ کی شادی 9 یا 10 برس کی عمر میں بھی ہوتی تھی۔ فتح الباری جلد 5 صفحہ 276 میں حسن بن صالح کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں نے ایک 21 سال کی نانی کو دیکھا، یعنی 9 سال کی عمر میں ان کو ماسک آیا تھا، شادی ہوئی، 10 سال کی عمر میں بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کی شادی بھی 9-10 میں ہو گئی، اور پھر اس نے بھی بچے کو جنم دیا۔ اس طرح 21 سال کی عمر میں وہ عورت نانی بن گئی۔ آپ نے عرب کا حال دیکھ لیا اور جان بھی لیا کہ شادی کے لیے عمر کی کوئی اہمیت نہیں، فزیکلی فٹنس ہی اہم چیز ہے۔ اسی طرح آپ نے کولمبیا اور تھائی لینڈ کی خبر بھی دیکھی کہ 9-10 سال کی عمر میں لڑکی ماں بن سکتی ہے۔ اب ذرا اس خبر کو دیکھیں، یہ رومانیہ کی عورت ہے جو 23 سال کی عمر میں نانی بن گئی ہے۔ اس عورت کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور بیٹی کی شادی 10 سال کی عمر میں ہوئی۔ سوال کرنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ کیا ان کو پتہ ہے کہ آج جس عمر کی لڑکی کو وہ بچی کہہ رہے ہیں، یورپ میں ان سے ویابھچار یعنی زنا کرنے کی اجازت ہے۔ سائپرس، فن لینڈ، جارجیا، لتھوانیا، لگزمبرگ، نیدرلینڈ، ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں 16 سال کی عمر میں ویابھچار کی اجازت ہے۔ آسٹریا، جرمنی، پرتگال میں 14 سال کی عمر میں، فرانس، چیک ریپبلک، ڈنمارک اور گریک میں 15 سال کی عمر میں ویابھچار کی اجازت ہے۔ اسپین میں 13 سال کی عمر نردھارت تھی لیکن اب 16 کر دیا گیا۔ عجیب بات ہے کہ جب سیکس کی بات ہو تو بچیوں سے کرنے کی وکالت کرتے ہو۔ تمہارا گرو گھنٹال رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ بچوں سے سیکس اچھی چیز ہے، اور جب شادی کی بات آتی ہے جہاں عورتوں کی سیفٹی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جہاں سماج کی سویکرتی حاصل ہوتی ہے، جس میں سمان ہوتا ہے، ایک پوتر رشتے کی شروعات ہوتی ہے، وہاں تمہارا ماتھا ٹھنکنے لگتا ہے، جبکہ بار بار ہم نے سدھ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی بچی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے دوران انہوں نے پورا قرآن سمجھ کر یاد کر لیا تھا، اسلام کے اصول اور سنویدھان کو ایسے سمجھا کہ خود صحابہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3818 میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے انتقال کے بعد ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، اور ہم جب بھی جاتے ان سے جواب ضرور مل جاتا۔ سیر و اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 135 میں امام ذہبی کہتے ہیں عائشہ امت کی ساری مہیلاؤں میں سب سے بڑی ودھی ودھان کی جانکار تھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے امت محمدیہ میں عائشہ سے زیادہ جانکار کوئی عورت نہیں دیکھا۔ وہ نہ صرف قرآن و حدیث میں ماہر تھی بلکہ اس زمانے کی شعر و شاعری، ونشاولی کا گیان اور عربی حکایتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ایسی ذہین لڑکی ہو تو کیوں نہ وہ جن نائک کی دھرم پتنی بنے۔ وہ اس حیثیت کی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے۔ آخری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پتی کے انتقال کے بعد لگ بھگ 50 سال زندہ رہی اور لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خوشگوار جیون کو بیان کرتی رہی، مہیلاؤں کو تعلیم دیتی رہی۔ بہت ساری جگہوں میں انہوں نے لوگوں سے ہونے والی غلطیوں کا سدھار بھی کیا۔ لہٰذا ناستکوں کو کوئی حق نہیں سوال کرنے کا جن کے یہاں بلاತ್ಕಾರ اور چائلڈ سیکس اچھی چیز ہے۔ ہندو بھائیوں کو بھی سوال کا حق نہیں، کیونکہ رام جی نے سیتا سے اس وقت شادی کی جب سیتا جی کی عمر 6 سال کی تھی۔ عیسائیوں کو بھی سوال کا حق نہیں، کیونکہ انہی کے مطابق مریم جب 12 سال کی تھی تب 90 سال کے جوسف نے ان سے شادی کی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ نے جن باتوں کو جانا ان کو سنکھیپ روپ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1،
नास्तिकों के यहाँ रेप, बलात्कार और पेडोफिलिया यानी बच्चों के साथ सेक्स करना अच्छी चीज़ है। नंबर 2, शादी के लिए लड़की की उम्र नहीं फिटनेस देखा जाएगा, ये वैज्ञानिकों का मानना है। नंबर 3, आमतौर पर लड़कियां 10-11 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। 12-13 साल की उम्र में मासिक आने लगता है, तो इस उम्र में कमी ज़्यादती भी हो सकती है। नंबर 4, रंग, इलाका, माहौल और ख़ानदान की वजह से लड़कियां जल्दी या देर में बालिग होती है। नंबर 5, यूरोप में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बताते हैं कि लड़कियां 9-10 साल की उम्र में बालिग बन सकती हैं। नंबर 6, हज़रत आयशा का रिश्ता सबसे पहले जुबैर बिन मुतइम ने मांगा था, फिर खौला बिन्त हकीम ने पैगंबर साहब के लिए रिश्ता मांगा। नंबर 7, पुराने ज़माने में शादी की उम्र 9-10 साल या 11 से 12 साल ही थी, जैसे विल ड्यूरेंट ने बताया, और अरबों में भी ऐसा करना कोई ऐब नहीं था। नंबर 8, अरब और यूरोप से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके मुताबिक लड़कियां 21 से 23 साल की उम्र में नानी भी बन सकती हैं। नंबर 9, यूरोप में व्यभिचार, जो कि अखलाकी गिरावट वाली चीज़ है, इसके लिए 14 से 16 साल की उम्र फिक्स है, यानी इस उम्र की लड़की से दुष्कर्म करो और छोड़ के भाग जाओ। नंबर 10, हज़रत आयशा ने अपनी बुद्धि, ज्ञान और शरीयत की समझ से साबित किया कि वो किसी से कम नहीं थी, बल्कि उसकी बराबरी करने वाली कोई और नहीं थी, इसीलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी बनने की लायक थी। नंबर 11, हज़रत आयशा अपने पति से शदीद मोहब्बत करती थीं। पैगंबर के इंतकाल के बाद हर वक्त वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करती रही। नंबर 12, यूरोप के बादशाह भी छोटी लड़कियों से शादी करते थे, जैसे अनियास की शादी एलेक्सस से हुई थी जब अनियास की उम्र 8 साल की थी। इसी तरह 9 साल की मार्गरेट से आइजैक इंजलिस की शादी हुई थी। अफसोस कि कोई ईसाई, कोई नास्तिक, कोई हिंदू इस्लाम पर उंगली उठाता है और अपने ही घर की खबर नहीं लेता। कोई लड़की जब फिज़िकली फिट हो और उसके गार्जियन को कोई आपत्ति ना हो, तो किसी और को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।